یہ ریڈیو صدائے حریت جموں و کشمیر ہے۔ محمد طارق خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ۔ بھارتی سپریم کورٹ نے ایودھیا میں بابری مسجد کیس میں فیصلہ سناتے ہوئے متنازع زمین ہندوؤں کے حوالے کرنے کے احکامات صادر کیے ہیں۔ اس فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بھارتی حکومت متنازع جگہ میں رام مندر کی تعمیر کے لیے ٹرسٹی بورڈ کا قیام عمل میں لانے کے لیے 3 ماہ میں مینجمنٹ بورڈ تشکیل دے، جبکہ بھارتی حکومت متنازع جگہ کو بورڈ آف ٹرسٹی کے حوالے کرے اور ایودھیا میں 5 ایکڑ رقبے کی اراضی کا ایک مناسب متبادل پلاٹ سنی وقف بورڈ کو دیا جائے گا۔ بھارتی سپریم کورٹ نے شیعہ سنی وقف بورڈ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ ایودھیا میں بابری مسجد ہندوؤں کی تعمیر پر قائم کی گئی تھی۔ بھارتی سپریم کورٹ کے فیصلے سے پہلے ہی نہ صرف پورے بھارت بلکہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں دفعہ 144 کا نفاذ عمل میں لا کر لوگوں کی نقل و حمل پر پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ بھارتی حکمرانوں نے اپنی اعلیٰ عدلیہ کا کندھا استعمال کر کے پھر ایک بار اپنی نام نہاد جمہوریت اور سیکولرزم کا بانڈا بھی چوراہے پر پھوڑ دیا ہے، اور اس فیصلے سے ثابت ہو گیا ہے کہ بھارت میں عدالتی نظام کو کس طرح مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ وہی بھارتی سپریم کورٹ ہے جس نے بھارتی عوام کے ضمیر کو مطمئن کرنے کے نام پر ایک کشمیری محمد افضل گورو کو پھانسی کی سزا سنا کر عدالتی فیصلوں کا ہمیشہ کے لیے خون کیا تھا، اور اسی سپریم کورٹ نے آج ہزاروں سال پرانی تعمیر کی گئی بابری مسجد کی اراضی ہندوؤں کے حوالے کرنے کے احکامات صادر کر کے پوری دنیا میں اپنا مذاق اڑایا ہے۔ اسی سپریم کورٹ میں مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت سے متعلق آرٹیکل 370 اور 35A کے خاتمے کے حوالے سے عرضی کو جان بوجھ کر سماعت کے لیے روکے رکھا تاکہ فسطائی مودی کے لیے مقبوضہ کشمیر کو 2 وفاقی اکائیوں میں تقسیم کرنے کی راہ ہموار ہو سکے، اور پھر 31 اکتوبر کو تمام عالمی اصولوں اور قوانین کو روند کر مودی نے مقبوضہ کشمیر کی تقسیم عمل میں لائی ہے۔ آج کے فیصلے نے بھارت کے عدالتی نظام کو ہمیشہ کے لیے داغدار اور تاریخ میں سیاہ ترین الفاظ میں لکھوانے کا کام کیا ہے۔ 17 نومبر کو بھارتی سپریم کورٹ کے موجودہ چیف جسٹس کی ریٹائرمنٹ کے باعث کیس کا فیصلہ آئندہ ہفتے سنایا جانا تھا، مگر پھر اچانک تاریخ تبدیل کی گئی کیونکہ آج ہی کرتارپور راہداری کا افتتاح کیا گیا ہے، جہاں دنیا بھر سے آئے ہوئے سکھوں نے نہ صرف اس کا خیر مقدم کیا بلکہ مودی پر زور بھی دیا ہے کہ وہ پاکستان اور پاکستانی سربراہ جناب عمران خان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کریں۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور بھارتی لوک سبھا کے ممبر اسد الدین اویسی کا کہنا ہے کہ بابری مسجد کی تعمیر کے لیے 5 ایکڑ زمین کی خیرات کی ضرورت نہیں ہے۔ اس فیصلے سے بھارت کا نام نہاد سیکولر چہرہ پھر ایک بار پوری دنیا میں بے نقاب ہو گیا ہے۔ خصوصی اپڈیٹ ختم ہوا۔